بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین صدق اللہ العظیم۔ ہم نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ اس دنیا میں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، اور شرک کے تعلق سے بہت ساری باتیں سامنے آئی تھیں۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ اگر آپ کسی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے، جیسے کسی نبی سے یا کسی فرشتے سے یا کسی بزرگ سے جو زندہ ہو یا وہ مر چکا ہو، مانگتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ میں نے دلیل میں پیش کیا تھا سورہ جن کی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، یعنی مدد کے لیے۔ اور پھر مدد کے تعلق سے بھی بات بہت اچھی طرح سے واضح کی گئی تھی کہ اگر ہم اسباب کے دائرے میں کسی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں نا، جیسے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یہ فین آف کر دیجئے آپ، یا فین آن کر دیجئے، تو ہم نے آپ کو مدد کے لیے پکارا، تو یہ شرک نہیں ہے۔ اسباب کے اندر جو چیزیں آتی ہیں اس میں کسی سے مدد لینا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ اسباب کے باہر جو چیز آتی ہے اس میں مدد لینا شرک ہے۔ اولاد آپ مجھے نہیں دے سکتے، ہم آپ سے کہیں کہ حضور آپ مجھے اولاد دے دیجئے، یہ شرک ہے۔ اسی طرح سے وہ جو نہیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں سے جا کے ان کی قبر پہ مانگتے ہیں کیونکہ وہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نہیں سنتے، آپ کہتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں۔ کس کی بات صحیح ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی بات صحیح ہوگی یا آپ کی بات درست ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، آپ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، ہماری دعائیں بھی سنتے ہیں، مرادیں بھی سنتے ہیں، منتیں بھی سنتے ہیں، قبول بھی کرتے ہیں، اور ہماری مدد کو بھی آتے ہیں، سفارش بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں کرتے ہیں۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ مردے نہیں سنتے، بزرگان دین اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، وہ برزخ کے بعد کی زندگی میں ہیں، تو آپ بہت سارے حضرات ایسے ہیں ہمارے بھائی، انہیں بات سمجھ نہیں آتی، وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہیں اپنی قبر میں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بقیہ تمام انبیاء کرام کی یہ خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خاص شرف عطا کیا ہے کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جتنی بات بتانی تھی، اپنے نبی کے ذریعے سے جتنی بات امت تک پہنچانی تھی نا، ساری باتیں بتا دی گئیں۔ یہ تو بتا دیا گیا کہ نبی زندہ ہیں اپنی قبر میں، لیکن اگر وہ مدد کو پہنچتے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا کہ وہ مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ بات تو نہیں بتائی، اللہ نے بھی نہیں بتائی، رسول اللہ نے بھی نہیں بتائی۔ اب بلا بتائیں کہ تمام صحابہ کرام کی پوری زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، ان کے اوپر بہت سارے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، انہوں نے کیا بولا؟ یا رسول اللہ مدد کریے؟ کبھی نہیں۔ خود پیغمبر نے اپنے صحابہ کرام کو کیا سکھایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے پیچھے ہیں، سواری پہ سوار ہیں، اور حضور فرماتے ہیں یا غلام اذا استعنت فاستعن باللہ، اے بچے جب بھی مدد مانگنی ہو نا اللہ سے مانگنا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب بھی مانگنا ہو نا، کوئی چیز چاہیے ہو تمہیں، کوئی بھی چیز دنیا کی چاہیے یا آخرت کی چاہیے، اللہ سے مانگنا۔ اگر حضور بھی دے رہے ہوتے تو حضور کیا فرماتے؟ مجھ سے بھی مانگ سکتے ہو، اللہ سے بھی مانگ سکتے ہو۔ اتنی بڑی چیز کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ سکتے ہیں، خود حضور نے کہیں پر بھی مینشن نہیں کیا کہ مجھ سے مانگو میں بھی دوں گا۔ لیکن اسباب کے درجے میں جتنی چیزیں ہیں نا وہ سب حضور دے رہے ہیں، لیکن جو چیزیں اسباب سے باہر کی ہیں وہ حضور نہیں دیں گے، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ بات یہ کلیئر ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے